ہے اگر کوئی عورت عدت میں بیٹھی ہے تو اس کا پردہ کس کس عورت سے اور کس کس مرد سے اس کا پردہ ہے؟ عورت سے تو کسی سے پردہ نہیں ہے، چاہے کوئی عورت چھوٹی ہو، بڑی ہو، بوڑھی ہو، رشتہ دار ہو، یا کوئی باہر کی ہو، گھر کی ہو، محلے کی ہو، پڑوس کی ہو، کسی عورت سے پردہ نہیں ہے۔ یعنی عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہے، البتہ مردوں سے پردہ ہے۔ کوئی مرد اس کے پاس میں نہیں جا سکتا، یعنی کوئی مرد اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کوئی مرد اس کے پاس نہیں جا سکتا، کوئی مرد اس سے بات نہیں کر سکتا۔ اور کون کون مرد سے، یعنی کس کس مرد سے پردہ نہیں ہے، اس مرد سے پردہ نہیں ہے جو اس کے محرم ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسا کہ اس کے اپنے بیٹے ہیں، یا اس کے بھائی ہیں، یا اسی طریقے سے اس کے پوتے ہیں، یا اسی طریقے سے اس کے بھتیجے ہیں، یا اسی طریقے سے اس کے بھانجے ہیں، یا اسی طریقے سے اس کے وہ کسی کی بھتیجی ہے، جیسا کہ اس کے چاچا ہیں، اس کے تاؤ ہیں، اس کے دادا ہیں۔ جو رشتے محرم میں آتے ہیں ان رشتوں سے کیا ہے؟ پردہ نہیں ہوتا۔ یعنی محرم کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا وہ انسان، یعنی وہ مرد عورت کے لیے محرم میں آتا ہے، ٹھیک؟ تو اس سے کیا ہے؟ پردہ نہیں ہو سکتا۔ عدت میں مطلب پردہ ہے ہی نہیں ہے اس سے۔ البتہ جو غیر محرم ہے ان سے پردہ ہے، مردوں سے، وہ چاہے محلے کے ہو، چاہے پڑوس کے ہو، چاہے کیا ہے دور کے ہو، رشتہ دار ہو، اپنے ہوں، غیر ہوں، کیسے بھی ہوں، کیا ہے؟ جو غیر محرم ہے ان سے پردہ رہے گا، اور جو محرم ہے ان سے پردہ نہیں ہے۔ البتہ عورت سے کسی سے پردہ نہیں ہے، عورت چاہے محلے کی ہو، پڑوس کی ہو، دور کی ہو، کہیں کی بھی ہو۔ ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ بھائی ہندو عورت سے پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہندو عورت سے بھی پردہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ایک عورت ہی ہے۔ البتہ تھوڑی سی احتیاط بچنے کی صورت بتائی ہے، علماء نے لکھی ہے کہ جو عورتیں ناچنے گانے والی ہوتی ہیں، بھائی جیسا کہ کسی عورت کا پیشہ خراب ہے، پیشہ خراب ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی اس عورت کا کاروبار، اس عورت کا دھندا ہی خراب ہے، اس عورت کا کیریئر ہی خراب ہے، وہ عورت گناہ کی بہت زیادہ مرتکب ہے، گناہوں پر کیا ہے؟ بہت زیادہ اس نے گناہ، مطلب یہ ہے کہ ہر وقت گناہ میں شامل رہنا، جیسا کہ ناچ گانے کرنے والی ہوتی ہیں، یا اسی طریقے سے ڈھول بازوں میں جانے والی ہوتی ہیں، یا کھلم کھلا گناہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے، اور بزرگ علماء نے لکھا ہوا ہے کہ ایسی عورت سے تو بچنے کی ضرورت ہے، کسے؟ عدت میں بیٹھنے والی عورت کو، وہ چاہے اپنی ہو چاہے غیر ہو۔ البتہ اگر کوئی ہندو عورت بھی ہے لیکن وہ عورت کون ہے؟ ایسی نہیں ہے، ناچنے گانے والی نہیں ہے، اپنی مان مریادہ میں رہتی ہے، بھلے وہ عورت ہندو ہے، کافر ہے، مذہب اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے نہیں ہے، لیکن اس کا پیشہ صحیح ہے، ٹھیک؟ وہ کیا ہے؟ کسی غلط راستے پر نہیں چل رہی ہیں، وہ ان کا دھندا جو ہے وہ ناچنے گانے والوں میں شمار نہیں ہوتا، تو وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، ایسی عورت سے کوئی پردہ نہیں ہے، ٹھیک؟ اور یاد رکھے کون سی عورت سے پردہ بتایا گیا ہے؟ کہ جو کھلم کھلا گناہوں میں مبتلا ہو، مطلب پردہ نہیں، بہتر نہ بہتر کا مسئلہ ہے۔ اس میں خرابیاں یہ آ سکتی ہیں کہ جو ناچنے گانے والی عورتیں ہوتی ہیں وہ ان کا پیشہ خراب ہوتا ہے، اصل میں چونکہ وہ اللہ کی نظروں میں بھی بہت گھٹیا عورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں ایسی عورت کے اوپر، ٹھیک؟ اب وہ عدت میں بیٹھنے والے کے پاس جائیں گے، ممکن ہے کہ اسے بھی وہ گناہوں میں پھنسائے، اس کا خطرہ ہے۔ بھائی بڑے بزرگوں کا مطلب کہنے کا، بڑے بوڑھے کول کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ ادھر تو وہ بیچاری عدت میں بیٹھی ہے، اور ادھر اگر کیسی عورت چلی گئی اس کے پاس میں کہ بھائی جس کا پیشہ ہی خراب ہے، جس کا کیریئر ہی خراب ہے، ٹھیک؟ ناچنا گانا، گانے بجانا، ڈھول باجے، سب کچھ ایسا، یعنی جو شریعت میں ناجائز ہے وہ سارے کام وہ انجام دے رہی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس عورت سے بچا کے رکھے عدت میں بیٹھنے والی عورت کو، ٹھیک؟ البتہ جو ہندو وغیرہ عورتیں ہیں اگر وہ مان مریادہ میں رہ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان سے کوئی پردہ نہیں ہو سکتا، وہ جائیں اور اپنے